کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالباسط ایف بی ملٹی افیئر ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور محبت بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ سامعین، آج ہمارا موضوع ایک ایسا آئینی عمل ہے جو کسی بھی ملک کی سیاسی، سماجی اور عدالتی سمت کا تعین کرتا ہے۔ ہم بات کریں گے پاکستان میں آئینی ترمیم کے طریقہ کار کی اور اس میں پائی جانے والی بنیادی کمزوریوں کی، اور سب سے اہم یہ کہ اس عمل میں عام عوام کی کتنی آواز مؤثر ہوتی ہے، خاص طور پر جب ہم اپنا موازنہ بھارت اور امریکہ جیسے جمہوری ملک سے کرتے ہیں۔ پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم کا شور مچا ہوا ہے۔ تمام سیاسی ورکر، خواہ وہ حزب اختلاف سے ہوں یا حزب اقتدار سے، سب اس مقصد کا شکار ہیں کہ اس آئینی ترمیم میں کیا آنے والا ہے اور کیا ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوامی شمولیت اس میں اس کا کردار کس قدر کمزور ہوگا۔ کہ ہم پاکستان میں جو آئینی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اس کی کمزوریاں کیا ہیں؟ پاکستان کا آئین 1973 میں آرٹیکل 239 کے تحت ترمیم کا ایک واضح طریقہ کار فراہم کرتا ہے، یعنی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں، قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت۔ بظاہر یہ عمل مضبوط دکھائی دیتا ہے، لیکن اس میں کئی بنیادی کمزوریاں ہیں۔ سیاسی اتفاق رائے کی پر ضرورت سے زیادہ انحصار کیا جاتا ہے۔ چونکہ 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے، اس لیے کوئی بھی ترمیم اکثریتی سیاسی جماعتوں کی طاقت اور سیاسی مصلحت کا نتیجہ ہوتی ہے، نہ کہ خالصاً آئینی یا عوامی ضرورت۔ حزب اختلاف کو اکثر صرف ایک رسمی کردار ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پارلیمنٹ میں بحث تو ہوتی ہے، لیکن پبلک ڈیبیٹ کا اس میں بہت ہی محدود کردار ہے۔ ناظرین، آئینی ترمیم جو ہیں ان میں پبلک ڈیبیٹ کا کردار بہت محدود کر دیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ میں تو بحث ہوتی ہے، سیاسی پوائنٹس کو ان تک محدود رہتی ہے۔ ترمیمی بل کو متعلقہ کمیٹیوں میں بھیجا جاتا ہے۔ ان کمیٹیوں کے اجلاس اکثر رسمی ہوتے ہیں اور عام عوام، ماہرین یا سول سوسائٹی کی تجاویز کو شامل کرنے کے لیے کافی وقت یا موقع نہیں دیا جاتا۔ یہ اہم ترمیم خاص طور پر وہ جو عدلیہ کے اختیارات یا فوجی عدالتوں سے متعلق ہوں، ہمیشہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان کشمکش کا سبب بنتی ہیں۔ یہ عمل عوامی مفاد کی بجائے اداروں کی بالادستی کی جنگ بن جاتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کا بھارت اور امریکہ سے موازنہ کریں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ مؤثر عوامی شمولیت کیا ہوتی ہے، اگر ہم بھارت کے آئین کا جائزہ لیں تو بھارت کا آئینی عمل بھی پارلیمنٹ پر منحصر ہے، مگر اس کا بڑا فرق بنیادی ڈھانچے کا نظریہ ہے، یعنی بیسک اسٹرکچر ڈاکٹرین۔ بنیادی ڈھانچے کا حفاظتی حصار جو ہے، بھارت کی سپریم کورٹ نے یہ اصول طے کر رکھا ہے کہ پارلیمنٹ اس کی روح یعنی بنیادی ڈھانچے جیسے جمہوریت، سیکولرزم یا عدالتی آزادی کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ عدالتی تحفظ یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی ترمیم سیاسی اکثریت کو عوامی جمہوری روح کو مسخ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ پاکستان میں یہ نظریہ تو موجود ہے، لیکن اس پر عمل درآمد زیادہ کمزور رہتا ہے۔ بھارت میں جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں آئینی ترمیم کے لیے، ان کا بھی ہم آج جائزہ لیں گے۔ بھارت میں ترامیم عموماً طویل عرصے کے لیے پارلیمانی کمیٹیوں کے حوالے کی جاتی ہیں، جہاں عوامی ماہرانہ ریاستی مشاورت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح امریکہ میں آئینی ترمیمی عمل جو ہے عوامی شرکت کو سب سے زیادہ وسیع اور مؤثر بناتا ہے۔ کانگریس سے 2/3 اکثریت سے منظور ہونے کے بعد ترمیم کو مؤثر ہونے کے لیے 3/4 ریاستی اسمبلیوں کی توثیق بھی ضروری ہے، جو کہ پاکستان یا بھارت میں جو ہے یہ مفقود ہے۔ پاکستان میں صرف اسمبلی اور سینٹ کی منظوری لی جاتی ہے، عوامی شرکت کا اس کو کوئی موقع نہیں دیا جاتا، نہ ہی کچھ صوبائی اسمبلیوں سے ان کی توثیق کروائی جاتی ہے۔ یہ شرط پورے ملک میں ہر ریاست میں ایک وسیع عوامی اور سیاسی بحث کو یقینی بناتی ہے۔ یہ عمل یقینی بناتا ہے کہ ترمیم محض واشنگٹن کی سیاسی مرضی نہ ہو، اور اگر اسے پاکستان میں بھی اختیار کیا جائے تو یہ یقینی بنائے گا کہ اس میں صرف اسلام آباد کی مرضی شامل نہ ہو، بلکہ وسیع عوامی اتفاق رائے کی عکاسی کرے۔ پاکستان کے برعکس، جہاں پارلیمنٹ میں منظوری کے بعد عوامی شرکت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، امریکہ میں توثیق کا عمل ہی بڑی عوامی شمولیت ہے۔ پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟
ہمارے خیال میں پاکستان اپنے آئینی عمل کو زیادہ شفاف، مؤثر، عوامی بنانا چاہتا ہے تو اسے درج ذیل اصلاحات کی ضرورت ہے۔ سینٹ کو صرف ایک ربر سٹمپ کے بجائے آئینی ترمیم پر مزید وقت لینے اور عوامی سماعتیں منعقد کرنے کا اختیار دیا جانا چاہیے۔ قانون سازی میں اہم ترمیمی بل سے پہلے ایک آئینی مسودہ عوام کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے، جس پر ایک مقررہ مدت کے اندر آن لائن اور تحریری تجاویز وصول کی جائیں۔ یہ عمل شفافیت کو بڑھانے کا موقع فراہم کرے گا۔ کمیٹیوں کو اسی طرح بااختیار بنانا بہت ضروری ہے۔ پارلیمانی کمیٹیوں کو پابند کیا جائے کہ وہ سول سوسائٹی، قانونی ماہرین اور میڈیا کے سامنے پبلک ایڈوائزری سیشنز کا انعقاد کریں۔ یہ کمیٹیاں پھر عوام کی تجاویز کو بل میں شامل کرنے کی وجوہات کو بھی عوامی سطح پر بیان کرنے میں کی پابند ہوں، تاکہ عوام کو بھی آگاہی ملے کہ یہ ترامیم آئین میں جو کی جا رہی ہیں یہ ان کے مفاد میں کیا کردار ادا کریں گی۔ اسی طرح انتہائی بنیادی نوعیت کی جو ترامیم ہیں، مثلا صدارتی نظام کی طرف واپسی یا اس قسم کی اور جو ترامیم جو بنیادی ڈھانچے کے متعلق ہوں، اس میں ریفرینڈم کا محدود استعمال بھی کیا جانا چاہیے۔ اگرچہ یہ ریفرینڈم کا جو استعمال ہے یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ایک نظام جو ہے یا سسٹم مہیا کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آئینی ترامیم صرف قانون سازی نہیں ہے، یہ قوم کا ایک نیا سماجی معاہدہ ہے۔ پاکستان کو پارلیمنٹ کی اکثریت کی بجائے عوامی اکثریت کی طرف دیکھنا ہوگا اور اس کے لیے باضابطہ اور مؤثر عوامی شمولیت کے دروازے کھولنا ہوں گے۔ اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں اور میڈیا کا جو کردار ہے کسی بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے، وہ بھی پاکستان میں نہایت کمزور ہے۔ آئینی ترمیم کے عمل میں عوامی شمولیت کو بہتر بنانے کے لیے سیاسی جماعتوں اور میڈیا کو ایک فعال اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور عوام کے درمیان اصل کڑی جو ہے اس کو وہ مضبوط بنائیں، درونی بحث اور مشاورت کو اس میں فروغ دیں، اور کسی بھی آئینی ترمیم کے بل کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے پارٹی کو نہ صرف اپنی کور کمیٹی میں بلکہ پارٹی کے تمام مقامی تنظیموں اور اراکین کے ساتھ تفصیلی بحث کرنی چاہیے۔ اس سے ایک وسیع تر نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے آنے کا موقع ملے گا۔ اسی طرح بحث کا مسودہ جاری کیا جائے۔ یہ مسودہ ترمیم کے مقاصد، ممکنہ اثرات اور متبادل حل کو آسان زبان میں پیش کرے۔ پاکستان جو ہے اپنے آئین کو اردو میں ترویج اور ان ترامیم کا اردو ترجمہ یہ شائع کر کے عوام کو اس کے اوپر بحث و مباحث کا دعوت دے۔ اسی طرح پارلیمانی کمیٹیوں کی عوامی سماعتوں کو رسمی کارروائی نہ سمجھا جائے، بلکہ تمام جماعتوں کے سینئر اراکین ان میں دلچسپی اور سنجیدگی سے شریک ہوں اور عوام کی تجاویز کو بل میں شامل کرنے کے لیے فعال کردار ادا کریں۔ یہ ایک محض رسمی کارروائی نہ کی جائے۔ اسی طرح ٹی وی میڈیا جو ہے اس کا ایک بہت مثبت کردار ہوتا ہے کسی بھی عوامی آگاہی کے لیے، لہذا ترامیم میں جو رائے عامہ تشکیل دیتی ہے اس کو اپنی موجودہ سنسنی خیزی کی روش کو ترک کر کے تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ سادہ زبان میں وضاحت، آئینی ترامیم کی قانونی اور پیچیدہ پہلوؤں کو عام فہم زبان میں عوام تک پہنچایا جائے۔ ٹاک شوز میں صرف سیاسی جھگڑوں پر نہیں بلکہ شکوار کلاز بائی کلاز تجزیے اور اس کے عوامی مفاد پر اثرات پر توجہ دی جائے اور عوام میں یہ آگاہی دی جائے کہ اس ترمیم کا اثر ملک پر کیا پڑے گا اور ان کی اپنی زندگی پر کیا پڑے گا۔ ماہرین کو مدعو کیا جائے اور ٹاک شوز میں صرف سیاسی ترجمانوں کو نہ بلایا جائے بلکہ غیر جانبدار آئینی ماہرین، قانون دان اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کو بھی مدعو کیا جائے تاکہ متوازن اور گہرائی میں بحث ہو سکے۔ میڈیا کو چاہیے کہ وہ اپنی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے عوام سے ترامیم پر رائے لے اور ان عوامی آراء کو براہ راست پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کے نوٹس میں لائے۔ یہ ایک مؤثر عوامی پل کا کردار ادا کرے گا۔ یہ ضروری ہے کہ ترمیم کے بارے میں پھیلائی جانے والی غلط معلومات اور افواہوں کے بر وقت تردید کی جائے تاکہ عوام باخبر ہو کر اپنی رائے قائم کر سکیں۔ ان اقدامات کو اپنا کر سیاسی جماعتیں اور میڈیا دونوں مل کر آئینی عمل کو محض پارلیمنٹ کی کارروائی سے نکال کر
اسے وسیع عوامی شمولیت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اور ان کے کارکن اس چیز پر زور دیں کہ ان کے اندر بھی جمہوریت جو ہے وہ پیدا کی جائے۔ ایک شخص جو ہے وہی اپنے آپ کو پارلیمنٹ، اپنے آپ کو سیاسی پارٹی، اپنے آپ کو سیاسی ورکر اور اس کے دائرے سے نکال کر سیاسی پارٹیاں اور میڈیا مل کر اس کو حقیقی طور پر ایک عوامی سیاسی پارٹی اور عوامی میڈیا بنا سکتے ہیں۔ ہے کہ یہ جو ہے پروگرام یہ عوام کے اور آپ کے لیے ایک معلوماتی پروگرام بھی ہوگا، اور آپ اس چیز کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کی شمولیت یعنی عوام کی شمولیت جو ہے ان چیزوں میں کہاں تک موجود ہے، اور آپ اس کے بارے میں یہ اپنی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے کس طرح پریشر کریٹ کر سکتے ہیں۔